اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے شہر صنعاء میں ایک بہت عالیشان گرجا گھر بنایا اور ابرہہ یہ خواہش کرنے لگا کہ لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر کا طواف کریں۔ تو جب یہ بات مکہ کے لوگوں کو پتہ چلی تو قریش کی قبیلہ کے ایک شاخ بنو کنانہ کے ایک شخص غصے میں آ کر اس گرجا گھر میں گھس گیا اور اندر پیشاب اور پخانہ کر دیا اور اس کی در و دیوار کو غلاظت سے بھر دیا۔ تو جب ابرہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ تو پھر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تدابیر شروع کر دی۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا جس میں بہت سے ہاتھی اور ایک محمود نامی جو کہ ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی بھی ساتھ تھا، اور پھر اپنا یہ ارادہ لے کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اس نے اہل مکہ کے بہت سے جانور اپنے قبضے میں کر دیے، جس میں عبد المطلب جو کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور وہ اہل مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متوالی تھے، ان کے بھی کافی جانور اپنے قبضے میں کر لیے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ ابرہہ کے پاس گئے اور اپنے جانور واپس کرنے کا بولا، جس پر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بہت حیرانگی ہو رہی ہے اس بات پر، میں تو سمجھا تھا کہ تم اپنے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے درخواست لے کر آئے ہو، جو کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کے لیے بہت مقدس ہے، پر تم مجھ سے اپنے جانور چھوڑنے کا مطالبہ لے کر آئے ہو۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے جانور چھڑوانے آیا ہوں کیونکہ میں ان کا ہی مالک ہوں، اور جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر آپ نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں پہاڑی پر چڑھنے کا حکم دیا، اور تمام اہل مکہ نے ایسے ہی کیا۔ پھر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا مانگی، اور پھر وہ بھی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجی، جن کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں جس پر بھی گرتی وہ کنکری اس کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر جا گرتی۔ اس طرح ابرہہ اور اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور وہی سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی۔ اہل مکہ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور یہ واقعہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 روز